الصلاۃ کے بعد عظیم مکرم آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد عید الاضحیٰ کا یہ موقع اللہ کریم کا فضل و احسان اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور نظر کرم کا توسل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جناب رحمت للعالمین کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال کیا کہ اس عظیم الشان اور اس سعادت بھرے دن کے بارے میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ ہمارے جد ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عظیم مکرم عید الاضحیٰ کا موقع ایک طرف ہمیں قربانی اور ایثار کی عظیم جو مثال ہے اس کی یاد دلاتا ہے، اور دیکھیے کہ یہ بھی اس کائنات ارضی کا ایک دستور ہے کہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کے وسیلہ سے، اپنے بندوں کے توسل سے مہربانی کی ہے۔ تصور میں لائیے کہ اگر حضرت ابراہیم کے اس چھری چلانے کے موقع پر اگر ہلکوں میں گردن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ میں چھری چل جاتی تو پھر قیامت کی صبح تک ہر باپ کو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانی پڑتی۔ تو یہ وسیلہ ہے، یہ توسل ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اس مبارک گردن کا، جس کو قرآن کے الفاظ میں، وحی الہی کے الفاظ میں اللہ کریم نے اپنے کلام میں محفوظ کیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اپنے خلیل ابراہیم کو آواز دی کہ تو نے سچ کر دکھایا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم سے دے دیا ہے۔ تو عظیم مکرم یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا وسیلہ ہے کہ جو ہمیں ہر انسان کو اولاد جیسی نعمت میسر ہے، وگرنہ پھر دستور کائنات یہ ہوتا کہ باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانی ہے اور اس کو ذبح کرنا ہے، لیکن یہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا فدیہ ہے کہ جو اللہ کریم نے جنت سے دمبا بھیج کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی گردن مبارک کی جگہ پہ اس کو پیش کر دیا، اور پھر اس زمین کو آج سائنٹیفک طور پر سائنسدان بتاتے ہیں کہ اگر آپ زمین کی ہریالی چاہتے ہیں، باغات چاہتے ہیں، تو اس کو جانداروں کا خون دیجیے۔ اس لیے بزرگان دین نے لکھا کہ یہ حلال خون بہا جاتا رہے، وگرنہ پھر حرام خون بہا جائے گا۔ یہ جو ہم پسو پیش کرتے ہیں نا، اور جو ہم عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور ہم اپنے منطق، لاجک اور فلسفے کی بنا پر اس
عظیم الشان قربانی کے متبادل کا سوچنا شروع کرتے ہیں تو حاضرین مکرم عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ اس وفدیناہ بذبح عظیم کا کوئی دوسرا متبادل نہیں ہو سکتا. اور جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ اس عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کے دن اگر تم بے حساب دولت بھی کہو نہ کہ تم خرچ کر دو گے تو وہ اس ذبیحہ کا متبادل نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں جو مقبول اور اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ عمل ہے وہ ذبیحہ ہے. اور اس پر بھی یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس کے اندر بھی حکمت یہ ہے کہ وہ کام جو اہل اللہ نے کیا ہے، وہ کام جو اللہ کے مقربین نے کیا ہے، وہ کام جو اللہ کے پسندیدہ لوگوں نے کیا ہے، وہی اللہ کو پسند ہے. اس کے مقابلے پر انسانی عقل سے، انسانی منطق اور لاجک اور انسانی فہم و فراست سے بنایا ہوا کوئی دوسرا فہم و فراست والا، کوئی دوسرا دانشوری والا عمل وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی قبولیت کے لیے اور اس کی منظوری کے لیے شرط ایک ہی ہے اور وہ ہے پیروی رسالت. یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہمیں ایک طرف اس عظیم الشان قربانی کی یاد دلاتا ہے اور دوسری طرف پیروی پیغمبر، پیروی رسالت اور نسبت رسول کی یاد دلاتا ہے کہ نسبت رسول کتنی اہم ہے، کہ اگر نسبت رسول شامل نہ ہو. کل جمعۃ المبارک پر بھی وہ روایت ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم پر کیونکہ طویل قربانیوں کا ایک سلسلہ گزرا ہے. آج ہم جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی دشوار ہے، مومن کے لیے اس دنیا کی زندگی میں ابتلا ہے، آزمائش ہے. ہم چاہتے ہیں ایمان بھی رہے اور آسانی بھی میسر رہے. تو حاضرین مکرم یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر اور انبیاء کرام کے ایمان سے بڑھ کر ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا. اور ان کی زندگیاں اس بات کی گواہ ہے کہ مومن کی زندگی ابتلا اور آزمائش اور تکالیف کا نام ہے. عید الاضحیٰ کا یہ موقع ہمیں ایک طرف یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا قرب پاتا ہے اس کے لیے آزمائش، ابتلا اور امتحان اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جو ہم یہاں پڑھتے ہیں نا کہ آپ خلیل اللہ کے اعزاز سے نوازے گئے ہیں، تو یہ خلیل اللہ کا اعزاز ایسے نہیں مل گیا ہے. اس میں گھر بھی لٹایا گیا ہے، اس میں مال و اسباب بھی لٹایا گیا ہے اور یہاں تک کہ اپنی اولاد کے گلے پر چھری بھی چلا دی گئی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی، اپنی جان کی بھی قربانی پیش کی ہے. جب آپ کو نار نمرود میں پھینکا گیا تھا اور قرآن نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ وہ ابراہیم کے لیے آگ جو ہے وہ سلامتی والی ہو گئی ہے، ٹھنڈی ہو گئی ہے. تو بادشاہ وقت جو ہے، یاد رکھیے بادشاہ وقت کی مخالفتیں اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے. اہل اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ظالم بادشاہوں کے مقابلے میں کلمہ حق کہتے رہے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی گواہ ہے. آج ہمیں کلمہ حق کہنا پڑے نہ، سچی بات کہنا پڑے، ہم برادری سے ڈر جاتے ہیں، ہم دوستی سے ڈر جاتے ہیں، محلے داری سے ڈر جاتے ہیں، تعلق داری سے ڈر جاتے ہیں، سچی بات کہنا دشوار ہو جاتا ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم کی یاد یہ بھی سبق لا رہی ہے کہ جب آپ سچی بات کہیں گے زمانہ آپ کا مخالف ہوگا، برادری مخالف ہوگی، قبیلہ مخالف ہوگا اور زمانے کا حکمران بھی مخالف ہوگا، لیکن ابراہیمی سنت یہ ہے
آج جب ہم نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کے گلے پہ چھری چلانی ہے، خون بہانا ہے، تو سنت ابراہیمی یہ ہے کہ کلمۃ الحق کہنا ہے، حق کے لیے اپنے قبیلے کے مقابلے پر بھی آنا ہے۔ حضرت ابراہیم سب سے پہلے اپنے قبیلے کے مقابلے پر ہے، اپنے چچا سے مقابلے پر ہے جس نے پرورش کی تھی، آزر کے مقابلے پر آئے، اپنے قبیلے کے مقابلے پر آئے، اور سارے زمانے سے مقابلے پر آئے، اور پھر زمانے کے بادشاہ کے مقابلے پر آئے، لیکن کلمۃ الحق کہنا ہے، سچی بات کہنا ہے، اور سچی بات کہنے کے لیے گھر بھی دے دیا ہے، مال و اسباب بھی دے دیا ہے، یہاں تک کہ اپنے بچے، اپنی بیوی کو پہلے بیابان میں چھوڑ دیا ہے، اور پھر اپنی اولاد کے حلقوم پر، اس کے گردن پر، اس کے گلے پر چھری چلا دی ہے۔ بادشاہ نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ کلمۃ الحق کہہ رہے ہیں، سچی بات کہہ رہے ہیں، اور یاد رکھیے ہم چاہتے ہیں ہم سچی بات بھی کہہ دیں، سارے راضی رہیں، یہ سارا ایک ساتھ نہیں چل سکتا۔ ہم مصلحت کے شکار ہیں، اور انبیاء کا طریقہ اور اہل اللہ کا طریقہ یہ مصلحت کا طریقہ نہیں ہے کہ سارے راضی رہیں، سارے راضی نہیں رہ سکتے ہیں، ساروں کو راضی نہیں رکھا جا سکتا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ سنت ابراہیمی اللہ کو راضی رکھنے کا نام ہے۔ آج جب ہم سنت ابراہیمی کی بات کرتے ہیں، جب ہم ملت ابراہیم کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک یاد رکھیے، آج کے دور کی ایک جدید ترین لہر یہ ہے، اور ایک جدید ترین جو ایک مغالطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ملت ابراہیم کے مغالطے میں الجھا کر ہم سے غزہ و فلسطین چھیننے کی بات ہو رہی ہے، اور ہمارے دنیا دار حکمران ملت ابراہیم کے نام پر کفار و مشرکین سے مفاہمت کر رہے ہیں۔ ملت ابراہیم توحید کا نام ہے، ملت ابراہیم بت پرستی نہیں ہے، اور ملت ابراہیم کلمۃ الحق کا نام ہے، اور ملت ابراہیم مصلحت کا نہیں عزیمت کی راہ ہے، جہاں پہ گھر لٹایا جاتا ہے، جہاں مال لٹایا جاتا ہے، جہاں اولاد کو قربان کیا جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ جب سنت ابراہیمی کی بات کرے، ملت ابراہیم کی بات کرے، تو ہمارے پیش نظر اور ہمارا مطمع نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت رہنی چاہیے۔ یاد رکھیے ملت ابراہیم کی ڈیفینیشن اور ملت ابراہیم کا مفہوم وہ ہے جو ہمیں اللہ کی کتاب نے بتایا ہے اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ جو ملت ابراہیم کا دعویٰ کرتا ہے اس کو خاتم النبیین کی رسالت و نبوت پر ایمان لانا ہوگا، وگرنہ ملت ابراہیم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دنیا کے حکمران اس مغالطے کا شکار ہو چکے ہیں، اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے، اپنی دنیا کی حرص و حوث کے لیے، اپنے مال و دولت کے لیے، کہ وہ ساروں کو ملا کر ملت ابراہیم کے چکر میں پڑے ہیں۔ یہ ملت ابراہیم اسی صورت میں ہو سکتی ہے، اور دنیا کا قیام امن اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آقا کریم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر ایمان لایا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی تو بادشاہ وقت نے کہا کہ میں بادشاہی بچانے کے لیے تمہارے اس خدا کے نام پہ 4000 ذبیحہ کر دیتا ہوں۔ لیکن مورخین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمہارا 4000 کا ذبیحہ بھی تمہیں بچا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں نسبت رسول شامل نہیں ہے، نسبت رسول شامل نہیں ہے، لہٰذا ذبیحہ بھی بہت بڑا عمل ہے اور اس کی قبولیت بھی نسبت رسول سے وابستہ ہے۔ ایمان اور ایمان نسبت رسول کا نام ہے، پیروی رسول کا نام ہے، توسل رسول کا نام ہے۔ ایمان ملے گا تو سارے اعمال قبول ہوں گے۔ تو حاضرین مکرم، عید الاضحیٰ کا موقع، ایک طرف ہمیں ملت ابراہیم ہونے کا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جناب خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے حضرت ابراہیم سے نسبت کا سبق یاد دلاتا ہے، اور اس لیے ہم سنت ابراہیمی بھی عمل کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایثار و قربانی کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے لیے حضرت ابراہیم نے مال بھی لٹایا ہے، گھر بھی لٹایا ہے، اور اپنی اولاد کو، اپنی جان کو بھی پیش کیا ہے۔ اور یہ ایثار و قربانی یہ ہمیں بطور مومن، بطور مسلمان سنت ابراہیمی ہمارے لیے بہترین نمونہ و مثال ہے۔ اور دوسری طرف یہ عید الاضحیٰ کی نسبت ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ اعمال کی قبولیت، بہت توجہ طلب یہ جملہ ہے، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نسبت رسول کے ساتھ، نسبت رسول کے بغیر، وسیلہ رسول کے بغیر ایمان بھی نہیں ہے اور اعمال بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ آقا کریم جب عید الاضحیٰ سے واپس جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا مدینہ کی گلی میں جو پہلے ذبیحہ کر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ہم میں سے نہیں ہو، اس لیے کہ پیروی رسول شامل نہیں ہے، تو لہٰذا اعمال کی قبولیت کے لیے پیروی رسول ضروری ہے، نسبت رسول ضروری ہے۔ عظیم مکرم، آج کے دن جہاں ہم نے حضرت ابراہیم اور پھر آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پسندیدہ عمل، اس سنت، اس واجب کو ہم نے سر انجام دینا ہے، وہاں ہمیں نسبت رسول کے لیے اور آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے غیر مشروط وفاداری اور لامحدود وفاداری کا بھی اعادہ کرنا ہے کہ آج ہمیں ایمان کے لیے آقا کریم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط وفاداری درکار ہے اور لامحدود نسبت درکار ہے۔ یہ اعمال کی قبولیت بھی ہے، ہمارے ایمان کی سند بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط وفاداری عطا فرمائے اور نسبت رسول کے ساتھ، وسیلہ رسول کے ساتھ، پیروی رسول کے ساتھ ہمیں سنت ابراہیمی پر اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے بزرگ دوست اس دفعہ سنت ابراہیمی ذبیحہ کا عمل سر انجام دے رہے ہیں، رب العالمین ان کے عمل کو قبول فرمائے، اور جن کو اس سال استطاعت نہیں، اللہ کریم ان کو آئندہ استطاعت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کی دولت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔